عشق و محبت کے بہت سارے واقعات، قصے اور کہانی ہم نے اپنی زندگی میں سنے، پڑھے اور شاید کچھ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں۔ کس طرح ایک عاشق یا محبت کرنے والا اپنے معشوق سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ان سب میں سے تو بہت سے عاشق اس دنیا کے لوگوں کے لیے مثال بھی بنے، جن کو کوٹ کر کے دنیا مثالیں لیتی ہے۔ مگر کیا اس عجیب اور لاجواب عاشق کا آپ کو پتہ ہے جس کے عشق کی مثال اور حفاظت اس دنیا اور آخرت میں خود اللہ رب العزت نے کی اور کر رہے ہیں؟ شاید بہت سے لوگ جانتے ہوں اور بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس کی وجہ کتابوں سے ہم سب کی دوری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھا دیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر بھی عشق اور محبت کے چراغ جل اٹھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ اسٹوڈیو کے سننے اور چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو برائے کرم آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات ادھوری نہ رہ جائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔ جہاں دنیا میں بہت بڑے بڑے عشق اور محبت کی داستان رقم کرنے والے لوگ گزرے، ان میں ایک ایسا سچا عاشق بھی گزرا جس نے بنا ظاہری آنکھ سے دیکھے عشق کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا میں اس جیسی مثال نہیں ملتی، اور اس عاشق کی وجہ سے اس دنیا کی نعمتوں میں ایک نئی نعمت کا اضافہ بھی ہوا جو آج تک ہم لوگوں کے لیے میسر ہے، اور ہم لوگ اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بچہ ہو یا بڑا، سب کے لیے مفید اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح جانا، یہ بے مثال عاشق حضرت اویس کرنی ہی ہیں۔ حضرت اویس کرنی کرن کے شہر میں رہتے تھے۔ آپ نے بہت چھوٹی سی عمر میں یتیمی دیکھی اور ساری زندگی لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرا کے اپنی نابینا بوڑھی ماں کا گزر بسر کیا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے ہی آپ نے بن دیکھ کے اسلام قبول کیا۔ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا بڑا اشتیاق تھا۔ آپ نے کافی دفعہ ملنے کی کوشش بھی کی، مگر بوڑھی اور نابینا ماں کے خیال سے ہر بار ملنے اور دیدار کی طرف ادھوری ہی رہ گئی۔ آپ کے بارے میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ جل شانہ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی جیسی ہی ہوگی، اور ان کے جلوس میں حضرت خواجہ اویس کرنی بہشت کی طرف لیے جائیں گے۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص بھی اویس کو پہچان نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح قیامت کے روز بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کی کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جس واقعے نے آپ کے عشق کو سر توڑ کا جادو بنا کر رکھ دیا، دنیا کے لیے فرما برداری کا سبق دیا، وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدمے کو حقیقی عشق کی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو،
پھر دوسرا توڑا، اسی طرح تیسرا توڑا۔ غرض کے جوں جوں عشق کا جنون شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ رب الکریم کو اپنے اس محبوب کی اس عشق دستگیری کی ادا بڑی پسند آئی۔ اس عاشق کی وجہ سے اس دنیا کو جس نعمت سے نوازا گیا، چلیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے اس عاشق سے خوش ہو کر اس کے کھانے کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کیلا 12 مہینے ملتا ہے، اور اس میں اللہ کریم نے اتنی غذائیت رکھی ہے کہ چھوٹے بچے جو زندگی کی شروعات میں کیلا لے کر اپنی غذائیت پورا کرتے ہیں، اسی طرح نوجوان ایکسرسائز کرنے والے حضرات اور بوڑھے لوگ بھی اس کو اپنی غذا میں شامل رکھتے ہیں۔ جی دوستو، تو کیسا لگا یہ واقعہ؟ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے AE اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور دوسرے دوستوں تک ویڈیو کو لازمی شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔